السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ محترم و معزز سامعین کرام، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، جس نے کوئی ایسی عبادت کی جس پر ہم نے حکم نہیں دیا ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌ، تو مردود ہو جائے گا، اس کا وہ عمل مردود ہو جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ محترم بھائیو، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث پر غور کریں، اس حدیث پر اگر ہم نظر دوڑائیں اور اپنے معاشرے اور سماج کے اندر نظر دوڑائیں، اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھیں، تو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت ساری خرافاتیں ایسی رائج ہیں، بہت ساری بدعتیں ایسی رائج ہیں جو دین سمجھ کر کے انجام دی جاتی ہیں۔ بہت ساری ایسی بدعتیں رائج ہیں۔ نماز کے نام پر نہ جانے کون کون سی نمازیں رائج ہیں جو لوگ دین سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک بدعت جو چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے آنے والی ہے، وہ بہت ہی بڑی بدعت ہے، اور وہ بدعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اگر تاریخ کے صفحات کو پلٹیں، تاریخ میں غور کریں اور دیکھیں کہ کیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو میرے بھائیو اس بارے میں سارے لوگوں کا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ ہاں، اللہ کے نبی اس دنیا سے جب رخصت ہوئے، آپ کی موت ہوئی، تو آپ کی موت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ میرے بھائیو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جشن عید میلاد النبی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں، عبادت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ عبادتیں منائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، عبادت کے لیے اصل دلیل ہوتی ہے۔ عبادت جب تک دلیل نہیں ہے اس پر، جب تک کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کوئی ایسا عمل جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ قابل قبول ہونے والا نہیں ہے، وہ عمل مردود ہو جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کیا شریعت کے اندر جشن عید میلاد النبی کا تصور ہے؟ جشن عید میلاد النبی کا کانسیپٹ اس شریعت کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اگر ہم غور کریں، اگر ہم دیکھیں اور قرآن و سنت کے صفحات کو الٹیں، قرآن و سنت کے صفحات میں دیکھیں، غور کریں، تو میرے بھائیو کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملے گی جس سے یہ بات ثابت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منانا جائز اور درست ہے۔ کوئی ایک بھی حدیث نہیں ملے گی۔ یہ طریقہ کس کا ہے میرے بھائیو؟ یہ طریقہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طریقے سے جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے اور 31 یعنی دسمبر کی آخری تاریخ، جس کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن تصور کرتے ہیں، اس دن میں کس طریقے سے وہ چراغاں کرتے ہیں۔ اس سے 10-15 دن پہلے اپنے گھروں کو لائٹوں سے جلا دیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر نہ جانے کون کون سے رنگ والی لائٹیں لگا دیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری خرافات انجام دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے قول کے مطابق پیدائش ہوئی ہوتی ہے، وہ اس دن کیک لا کر کے کیک کاٹتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، بالکل آج اسی طریقے کو اس امت کے چند نام نہاد مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے، جو طریقہ یہود عیسائیوں کا تھا۔ جس طریقے سے وہ اپنے گھروں کے اندر لائٹیں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے آج اس امت کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع مہینے سے ہی اپنے گھروں کو
لائٹوں سے سجا دیتے ہیں اور پوری رات پورا دن لائٹوں کو چلا کر کے رکھتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر چراغاں کرتے ہیں، اور جس دن 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے اس دن وہ کیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کاٹتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ یہود و نصارہ سے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس کی شرعی حیثیت دیکھیں عید میلاد النبی کی، تو شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر تاریخی حیثیت سے ہم دیکھیں، عید میلاد النبی کی تاریخی حیثیت دیکھیں تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے زمانہ جو تھا صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کا زمانہ آیا۔ ان کے ادوار میں اگر ہم دیکھیں میرے بھائیوں، تو ان کے ادوار میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت نہیں منائی جاتی تھی۔ اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ تو اس کا سلسلہ میرے بھائیوں 4 صدی کے آخر میں ہوا۔ سب سے پہلے مصر میں نام نہاد فاطمی شیعوں نے یہ جشن منایا، اور یہ سال میں کل 28 دن جشن مناتے تھے۔ ان کے یہاں سال میں 28 عیدیں منعقد ہوتی تھیں، اور ان میں سے 6 عیدیں، 6 تہواریں، 6 جشن جو مناتے تھے وہ شخصیات کے نام پر مناتے تھے، اور ان میں سے ان لوگوں نے ایک شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یوم ولادت سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، اس دن کو جشن منانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ان کے بارے میں دیکھیں، فاطمی شیعوں کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان لوگوں نے شروعات کی تھی مصر کے اندر 4 صدی کے آخر میں، تو در حقیقت یہ یہودی تھے، یہ روافض نہیں تھے، بلکہ روافض کا لبادہ اوڑھ کر کے یہ یہودی تھے۔ اور میرے بھائیوں، ان یہودیوں نے ہمارے اسلاف کے اوپر نہ جانے کون کون سی کیچڑیں پھینکی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ امام ابن تیمیہ یہ منافق تھے، اور امام ابن تیمیہ کے بارے میں منافق لکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنے بری الفاظ وہ استعمال کرتے تھے۔ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہتے تھے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ فاسق، فاجر، ملحد، زندیق اور نہ جانے کون کون سے القاب سے ملقب کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے اسلاف کے بارے میں کہا کہ صحابہ کو گالیاں دیتے تھے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے زنا کو بڑھاوا دیا۔ یہ ہمارے اسلاف کے تعلق سے ان کا عقیدہ تھا میرے بھائی، کہ اتنے بڑے خبیث قسم کے لوگ تھے، یہودی لوگ تھے، جو ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ان لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، اور آج امت مسلمہ دھڑلے کے ساتھ اس جشن کو منا رہی ہے، ان کے طور طریقے پر چل رہی ہے، ان کی باتوں پر عمل کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، اس طریقے کو ہمیں اور آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسی مجلسوں میں ہمیں اور آپ کو جانے سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مجلسوں کا بائیکاٹ کریں، اور ایسی مجلسوں میں جانے سے ہم خود بھی پرہیز کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام خرافات سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔